ملتان کی انڈسٹریل اسٹیٹ میں لگی آگ بجھا دی گئی، کولنگ کا عمل جاری، ریسکیو کی 16 گاڑی نے آگ بجھانے میں حصہ لیا۔ آگ میں جھلس کر 2 افراد جاں بحق، 20 زخمی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ گیس سپلائی کرنے والے ٹینکر میں لیکیج کی وجہ سے لگی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے قریبی گوداموں کو لپیٹ میں لے لیا۔ کراچی ابوالحسن اصفہانی روڈ پر شادی کی خوشی میں فائرنگ، گولی لگنے سے چوتھی منزل پر موجود 12 سال کی بچی جان سے گئی۔ پولیس نے فائرنگ کے 2 ملزم دھر لیے، اسلحہ بھی برآمد۔ بانی پی ٹی آئی مطمئن ہوں گے تو علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ رہیں گے، 8 فروری کے بعد دیکھیں گے پارٹی سیٹ اپ تبدیل کرنا ہی یا نہیں۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر خان کی پروگرام سوالیہ میں گفتگو، کہا 6 لوگ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کے لیے گئے، 5 افراد کو بانی سے ملنے دیا گیا، مجھے روک دیا گیا، جیل انتظامیہ سے گلا نہیں، سب کو پتہ ہے کون ملنے نہیں دیتا، حکومت کا رویہ نہ بدلا تو دوبارہ احتجاج کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کے کرپٹ وزراء کو ہٹانے کا حکم دے دیا۔ پی ٹی آئی رہنما عاطف خان نے ARY سے گفتگو میں بتایا، بانی نے ہدایت دی ہے صوبے میں کرپشن کی تحقیقات کی جائے، جو وزراء کرپشن میں ملوث ہیں ان کو فارغ کیا جائے۔ بانی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تبدیلی سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ بانی نے صوبائی صدارت کے لیے رائے مانگی تو جنید اکبر کا نام تجویز کیا۔ پی ٹی آئی KP میں تبدیلی اب جنید اکبر کے سواب دی۔ بے روزگاری سے بلوچستان نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے، بدقسمتی سے بلوچوں اور ریاست کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں ریپبلک پر پہلا حق وہاں کے لوگوں کا ہے، فیصلہ کیا ہے جس علاقے میں وسائل ملیں گے پہلا حق انہی کا ہوگا، ریپبلک منصوبے سے ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ امریکی عوامی نمائندگان کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے، کانگریس مین اور سینیٹرز میں پاکستان کے خلاف بہت زہر بھرا گیا ہے، اسے کلیئر کرنا ضروری تھا، ملاقاتیں اچھی نہیں، مثبت جواب ملا۔ داخلہ محسن نقوی کی ہیوسٹن میں گفتگو، کہا امریکہ میں چین مخالف کسی تقریب میں شرکت نہیں کی، مخالفین زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ سب سے رسیدیں مانگتا تھا، تم سب ڈاکو ہو، ہر جلسے میں یہ کہتا تھا۔ جب اس کی رسیدیں دکھانے کی باری آئی تو پتہ یہ چلا کہ 64 ارب روپے کا ڈاکہ اس نے پاکستان پہ ڈالا ہے۔ رسیدیں مانگنے والا اب اپنی رسیدوں سے بھاگ رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے قوم کے 64 ارب روپے پر ڈاکہ ڈالا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں 2018 میں سازش کے تحت نواز شریف کو حکومت سے ہٹایا گیا، ملک پر نالائق اور ناتجربے کار شخص کو مسلط کیا گیا۔ پی ٹی آئی کو چیلنج ہے اپنے دور حکومت میں شروع کیا گیا کوئی ایک منصوبہ عوام کو بتا دیں۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد کا کہنا ہے عدالتیں میرٹ اور آئین کی بنیاد پر فیصلے دے رہی ہیں، حکومت کے 11 ماہ بعد آج معاشی شہری مثبت ہیں، دنیا نے پاکستان پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے۔ نکاح کیس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کے خلاف اپیل آج سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اعظم خان خاور مانیکا کی اپیل پر آج سماعت کریں گے۔ خاور مانیکا نے ایڈیشنل سیشن جج کا بریت کا فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے، اپیل میں فیصلہ قلعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو نکاح کیس میں بری کیا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے خواجہ سعد رفیق اور رانا مشہود کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم سے وزیر مملکت خزانہ اور محصولات علی پرویز ملک کی ملاقات، وزیر خزانہ اور محصولات سے متعلق امور پر بات چیت۔ شہباز شریف سے اراکین اسمبلی نے بھی ملاقات کی، اپنے حلقوں کے مسائل سے وزیراعظم کو آگاہ کیا۔ ملک میں حکومت بھی کمپرومائزڈ ہے اور اپوزیشن بھی،
پاکستان میں جمہوریت ناکام نام کی کوئی چیز نہیں، یہاں عوامی مینڈیٹ کا کوئی احترام نہیں۔ سربراہ عوامی نیشنل پارٹی ایم ایل ولی خان کا کراچی میں جلسے سے خطاب، کہا ہماری جدوجہد ظلم اور جبر کے نظام کے خلاف ہے، ریاست پختونوں کے ساتھ ناروا سلوک نہ کرے، پختون جب بھی حق کے لیے اٹھیں گے تو سب بند ہو جائے گا۔ پختونخوا بارود کا ڈھیر بنا ہوا ہے، یہ آپ کی پالیسی کی وجہ سے ہوا۔ آصف زرداری اور بلاول سے گزارش ہے پختونوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ اے این پی سندھ کے صدر شاہد سعید نے کہا کراچی سب کا شہر ہے، اخوانوں کے نام پر پختونوں سے ناروا سلوک بند ہونا چاہیے۔ صافی برادری سے مشاورت کے بعد پی کے ایکٹ میں ترمیم کرنی چاہیے تھی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں مخالفت کے باوجود نون لیگ کا حکومت بنانے کے لیے ساتھ دیا، حکومت ختم ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہوگا، اسے سوچنا چاہیے۔ پی ٹی آئی اور نون لیگ کو ملک کی خاطر مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔ مہنگی بجلی اور آئی پی پیز معاملے پر جماعت اسلامی کے 31 جنوری کو ملکی احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں احتجاجی تحریک بجلی میں ٹیکس تنخواہ دار لوگوں پر ٹیکس کے خلاف ہے، غریب عوام کا خون نچوڑنے والے ارب پتی نمائندوں نے اپنی تنخواہ 40% تک بڑھا لی، انہیں شرم آنی ہے۔ اراکین پارلیمنٹ کے شرمناک رویے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے پی کے ایکٹ میں متنازع ترمیم کی مسرت کرتی، کہا مشاورت کے بغیر ایسے قوانین کا مقصد زبابندی ہے، سب کو مل کر فیک نیوز کا سدباب کرنا چاہیے۔ گاڑیاں تو خریدیں گے نا، آپریشنل ضرورت ہے کا تو ایشو پروسیجر کے اوپر ہے۔ کراچی میں ویسے بھی بزنس ہے، بٹ یہ جو آپ کو نمبر میں بہت فرق نظر آتا ہے نا، یہ انسیڈنٹس ورسز کلیکشن کا ختم نہیں ہوا، امپروو ہو رہا ہے۔ ڈی جی صاحب شاید اسی ہفتے نئے جو پارٹیز ان کو اناؤنس کر دیں گے۔ بیسیکلی ہم نے مناپلی کو ختم۔ چیئرمین ایف پی آر راشد لنگلیال گاڑیاں خریدنے کے فیصلے پر قائم، کہتے ہیں افسروں کے لیے کاریں خریدیں گے، سیلز ٹیکس کے لیے وزٹ ضروری ہوتا ہے۔ گاڑیوں کی خریداری پر کمیٹی کے اعتراض کا تسلی بخش جواب دے دیا، ٹیکس اہداف پورے کریں گے۔ کراچی میں بڑی کمپنیز کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، اس لیے یہاں سے جمع ٹیکس ریکارڈ میں آتا ہے۔ سپریم کورٹ میں کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کا کیس سپریم کورٹ محفوظ کیا گیا، فیصلہ سنائے گی۔ عدالت نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کرتے ہوئے ایڈیشنل رجسٹرار کو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا۔ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل بینچ نے محفوظ کیا تھا۔ کھیتوں میں جانور گھسنے پر جھگڑا، 3 افراد کی جان لے گیا۔ سانگڑ کے گاؤں جانی جنیجوں میں 2 گروپوں میں فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، 21 زخمی ہو گئے۔ پولیس کا 3 ملزمان کی گرفتاری کا دعویٰ، رشتہ داروں کا مقتولین کی لاشوں کے ہمراہ احتجاج، دھرنے پر بیٹھے مظاہرین کا قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ مشترکہ افراد نے ہوائی فائرنگ کر کے دکانیں بند کرا دی۔